الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى نہج البلاغہ کی روشنی میں سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا. اس کے ضمن میں ہم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حکومت میں وحدت اور اختلاف سیرت امیر المومنین علیہ السلام کی روشنی میں اس کو ملاحظہ کیا. آج ہم اسی کو انشاءاللہ مزید آگے لے کے چلیں گے اور اس میں ملاحظہ کریں گے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سیاست اور اختلاف کے وحدت اور اختلاف کے حوالے سے کیا نظریات رکھتے ہیں. جہاں تک وحدت کا تعلق ہے اور اختلاف کا تعلق ہے تو گزشتہ درسوں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ بذات خود یہ دونوں موضوعات یا یہ دونوں چیزیں یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر وحدت اور اختلاف سے حق کا قیام ہو، عدل کا قیام ہو، معاشرے میں امن و امان ہو تو اس کو محور بنا کے ہم وحدت یا اختلاف کو رونما کر سکتے ہیں. یہ موضوع ہمارے لیے اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اگر نہج البلاغہ میں مختلف اقوال امیر المومنین علیہ السلام کے ہم ملاحظہ کریں تو ہمیں مختلف ادوار میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی پہلوؤں کے مطابق موقف نظر آتے ہیں. جیسے خلفاء کے دور میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذاتی حق کے اوپر انہوں نے صبر کیا اور شدت سے اس بات کے قائل تھے اور شدت سے اس بات کو تکرار بھی امت کے درمیان کرتے رہے کہ خلافت میرا حق ہے. لیکن جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ملاحظہ کیا کہ خلافت کی اس کشمکش میں اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام اس خلافت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لشکر کشی کے ذریعے سے یا ایک جماعت کو اختیار کر کے اسے مد مقابل کھڑا کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس سے دین اسلام بھی پسپا ہو سکتا ہے اور اسلامی معاشرے کے اوپر دشمن بھی مسلط ہو جائے گا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے میں امن و امان کے قیام کے لیے اور دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے اس حق کے خلافت سے صرف نظر کیا اور خلفاء کے ہاتھ میں حکومت کو بھی آنے دیا، بلکہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو مشورے بھی دیے. جیسا کہ نہج البلاغہ میں روم اور ایران سے جو جنگ تھی خلیفہ دوم کی، تو اس میں خلیفہ دوم کا موقف جدا تھا کہ وہ جنگ میں خود شرکت کرنا چاہتے تھے یا ان علاقوں کی طرف جانا چاہتے تھے، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ لیا اس پہلو سے کہ آیا وہ مدینہ سے ان علاقوں کی طرف جائیں یا نہ جائیں. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی اسلامی معاشرے کی بقا، دشمن کی پسپائی اور دشمن کا عالم اسلام کے اوپر مسلط نہ ہونے دینا، ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے خلیفہ دوم کو مشورے دیے اور تاکید سے کہا کہ مدینہ میں جم کے رہیں، مدینہ میں اپنے قدم وہ مستحکم طور پہ قائم رکھیں. لہذا دوسری طرف اگر آپ ملاحظہ کریں کہ حضرت عثمان کے دور میں جب ایک فتنے برپا تھے اور سیاسی مختلف جماعتیں کھڑی ہو کے اپنا ایک کردار ادا کر کے حکومت کو اپنے قبضے میں لے سکتے تھے، اور خلیفہ سوم کے مختلف ایسے حکومتی جو دستورات تھے یا مختلف اقدامات تھے سیاسی اور حکومتی، اس سے عالم اسلام میں انتہائی بڑے پیمانے پہ ایک بے چینی کی فضا پیدا ہوئی اور اموی فاسد حکمران جو مختلف علاقوں کے اوپر حاکم تھے ان کے خلاف ایک مجموعی طور پہ عالم اسلام میں انقلاب برپا ہوا. اس میں بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف باغیوں کے ہمراہ نہیں تھا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ سوم کے مقابلے میں کوئی سیاسی جماعت کو تشکیل نہیں دیا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے ملک سے آئے ہوئے باغی گروہ جو قانون کی حدود کو توڑتے ہوئے خلیفہ سوم کے قتل کے اوپر آمادہ ہوئے
ان کا بھی امام علی علیہ السلام نے ساتھ نہیں دیا، اگرچہ باہمی طور پہ تصفیہ کی کوشش امام علی علیہ السلام نے ضرور کی کہ جو ان باغیوں کا مطالبہ ہے اور اس میں جو جائز رخ ہے وہ خلیفہ سوم سے منوایا جائے، اور خلیفہ سوم کا جو قانونی ایک حق بنتا ہے یا قانونی طور پہ جس چیز کی طرف وہ مائل ہے اس کو باغیوں کے گروہ کے سامنے پیش کیا جا سکے، یا لہٰذا تصفیہ کی کوشش کی، لیکن دونوں گروہوں کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ حضرت عثمان بھی امام علی علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ جو ترمیمات امیر المومنین علیہ السلام نے تاکید سے فرمایا کہ ان ترمیمات کو انجام دیں، فلاں حاکم کو ہٹایا جائے، قانون الہیہ کو لاگو کیا جائے، مجرمین کو واقعی سزا دی جائے، غاصب زمینیں جو انہوں نے قبضہ کی ہوئی ہیں، کرپشن جو کی ہوئی ہے، ان سب کو پلٹایا جائے، لیکن امام علی علیہ السلام کی بات نہیں مانی گئی، جیسا کہ آپ سابقہ دروس میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو شیعہ سنی کتب کی روشنی میں ملاحظہ کر چکے ہیں، اور تاریخی اور روایی آپ کے سامنے متون بھی پڑے گئے جس سے ہم نے تجزیہ تحلیل آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ لہذا یہ نتیجہ ہمارے سامنے نکلا کہ امام علی علیہ السلام معاشرے کے اندر فساد کو کسی صورت جنم نہیں دینا چاہتے تھے، لہذا حضرت عثمان کی طرف سے جو سیاسی مختلف اقدامات تھے، بالخصوص فاسد اموی حکمرانوں کو ان کی حکومت کے اوپر بدستور اسی طریقے سے حاکم رکھنا، جبکہ ان کے جرائم امت کے سامنے آ چکے ہیں، کرپشن ان کی سب لوگوں کے سامنے آیا ہے، ظلم و ستم بڑے پیمانے پہ ان کا سامنے آیا ہے، تو اس جگہ پہ اعتراض کا حق رکھا جا سکتا تھا اور دلیل کے ساتھ اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن امام علی علیہ السلام کی کا جو موقف تھا اس مورد میں بھی وہ یہ تھا کہ قانونی چارہ جوئی کی جائے، اگر خلیفہ سوم کے خلاف بھی کوئی قدم اٹھانا قانونی قدم اٹھایا جائے، اور قاتلین کے خلاف بھی قدم اٹھانا ہے تو دین اسلام نے قانون کو وضع کیا ہے، نہ کہ ایک شخص کے قتل کے بہانہ بنا کے جنگوں پہ جنگیں پورے کے پورے معاشرے کے اوپر مسلط کر دی جائیں۔ لہذا ان مقامات پہ آپ نے یہ چیز ملاحظہ کی کہ امام علی علیہ السلام حق کی بالادستی، دین کی حاکمیت اور دین کے جو احکام ہیں ان کے اجراء کے اور معاشرے میں امن و امان، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ آئے اب ہم اس پہلو سے، یعنی امام علی علیہ السلام نے جو وحدت کو برقرار کیا وہ بھی اسی پیش نظر تھا، وحدت کے ذریعے سے چاہتے تھے کہ لوگوں کی جان مال محفوظ ہو جائے، وحدت کے ذریعے سے چاہتے تھے کہ عدل قائم ہو، کرپشن ختم ہو جائے، اس لیے خلفاء کے ساتھ اس بنا پہ وحدت امام علی علیہ السلام نے کی کہ دشمن نہ عالم اسلام پر مسلط ہو، معاشرے کے اندر فساد برپا نہ ہو جائے، دین جو ابھی تازہ پودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لگا ہے اور اس نے ابھی پروان چڑھنا ہے اور امت کے اندر اس نے رسوخ حاصل کرنا ہے، یہ دشمنوں کے ہاتھوں کچلا نہ جائے، مسلا نہ جائے۔ لہذا یہ امام علی علیہ السلام کے بنیادی ترین وحدت کے اسباب تھے۔ اختلاف کا سبب بھی اسی طریقے سے تھا۔ اختلاف کا ایک سبب ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے جو ہے فرقہ واریت کی اساس پہ، تعصب کی اساس پر۔ امام علی علیہ السلام پارٹی بازی کی اساس کے اوپر کبھی بھی فرقہ واریت کو وجود نہیں دیتے تھے، لہذا جب بھی فرقہ واریت کی اساس کے اوپر اختلاف کو ہم لے کے آئیں تو واضح طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے۔ سیرت امیر المومنین علیہ السلام وہ ایک معیار رکھتی ہے، حتیٰ کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو ان کے پیش نظر بھی یہی عدل کا قیام اور ظلم کی نابودی ہوگی، لہذا اختلاف کا سبب وہ ذاتیات نہیں تھا امام علی علیہ السلام کا، اختلاف کا سبب صرف پارٹی بازی بھی نہیں تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اختلاف کا بنیادی سبب وہ ظلم کا وجود میں آنا تھا، ظلم سے امام علی علیہ السلام کسی صورت میں بھی اپنے طور پہ معاملہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، اسی طریقے سے معصیت اور گناہ کے اوپر آمادہ نہیں تھے کہ وحدت کر لی جائے گناہ کے اوپر، گناہ پہ وحدت کے لیے آمادہ نہیں تھے، بلکہ
قانون الہی کو اور احکام شرعیہ کو وہ ہر چیز کے اوپر بالا تر قرار دیتے تھے. ہاں اگر گھر کا مسئلہ آ جائے، ذاتی مسئلہ آ جائے، ان اختلاف کی نوعیتوں میں اپنے حق سے یکسر طور پہ صرف نظر فرما لیا کرتے تھے. لیکن جب یہ بحث آتی کہ ظلم کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے، لا قانونیت کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے، یا باطل کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا کرنا پڑے، تو یہاں پہ امام علیہ السلام شدت سے اختلاف دکھاتے تھے. لہٰذا اب ہم کچھ نہج البلاغہ سے انہی فرمودات کی روشنی میں بعض موضوعات کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام خلیفہ سوم کے دور میں جو مسائل اٹھے تو ان مسائل میں امام علی علیہ السلام ان کا موقف کیا تھا. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام خطبہ نمبر 74 میں بیان فرماتے ہیں کہ ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچتا ہے. لقد علمتم انی احق الناس بہا من غیری، یعنی میں اپنے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی نسبت خلافت کا زیادہ حقدار ہوں. یہ اس وقت کا خطبہ ہے کہ جب خلیفہ سوم کو خلیفہ بنایا گیا. اب اختلاف کا مورد موجود ہے، اختلاف کا سبب بھی موجود ہے، معیار اختلاف بھی موجود ہے، لیکن آگے آپ دیکھیں کہ امام کس بنیاد کے اوپر اپنے اس موقع پہ بھی حق سے صرف نظر فرماتے ہیں. اور آگے آپ دیکھیں امام یعنی وہ اختلاف کا عنصر امام نے اپنا موقع پیش کیا کہ تم جانتے ہو مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں خدا کی قسم وَوَاللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمْتُ، کہ جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا. لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ، امور مسلمین جب تک وہ آرام سے انجام پاتے رہیں گے، جب تک امور مسلمین سلامتی سے رہیں گے، تو میں بھی پھر اپنی ذات پہ جو ظلم و ستم کا نشانہ بنتی رہی ہے خاموشی اختیار کرتا رہوں گا. یعنی اگر معاشرے میں امن و امان قائم ہے اور دشمن جو ہے وہ مسلط نہیں معاشرے کے اوپر ہو پا رہا، تو اس جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق چلتا رہے. ایک وقت آئے گا یہ تدبیر الہی کہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ ریاست کی بھاگ دوڑ آ جائے گی. ایسا امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی، میں خاموشی اختیار کرتا رہوں گا. اس صبر پر اللہ سے اجر و ثواب طلب کروں گا، اور اس زیب و زینت اور آرائش کے ساتھ تم میری مدد کرو، اور اس زیب و زینت اور آرائش کو ٹھکرا دوں گا جس پر تم مر مٹے ہو. یعنی جو تم اپنے طور پہ دنیا اور اقتدار کی ہوس لے کے آگے بڑھ چکے ہو، اس میں تم لوگوں کے طور طریقوں کے اوپر قطعاً نہیں آؤں گا، اور قطعاً ان طور طریقوں کے اوپر نہیں چلوں گا، بلکہ جس میں دین کی بقا، مسلمانوں کی بقا، اسلامی معاشرے کی فلاح و بہبود جس امر میں ہوگی، میں حتماً و حتماً اسی کو انجام دوں گا. اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام اپنے حق کی خلافت یعنی اس نقطۂ اختلاف کو بیان کرنے کے باوجود، کیونکہ نقطۂ اختلاف وحدت کا ہم تکرار سے مطلب پڑھ چکے ہیں کہ قطعاً وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا موقف ترک کر دیں، وحدت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے جو حق ہے اس کو بالکل ترک کر دیں اور موقف اپنا بدل دیں، نظریات، اپنے اصول، اپنے قوانین، ان سب کو آپ ترک کر دیں. ایسا نہیں ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ موجود رہے گا، اور یہی آج کے دور میں بھی ہمارے لیے سبق بنتا ہے. بہرحال اس نقطے کو دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام خلافت کے مسئلے پہ اختلاف کو واضح اور آشکار طور پہ اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں، یعنی وہ موقف اختلافی ہے. بالفاظ دیگر حضرت ابوبکر کے مد مقابل اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیتے تھے اور خلافت اپنا حق امام علی علیہ السلام سمجھتے تھے. حضرت عمر کے مد مقابل امیر المومنین علیہ السلام اپنی ہی خلافت کو سب سے زیادہ اپنے آپ کو حق خلافت کا حقدار سمجھتے تھے.
حضرت عثمان کے مقابلے میں کہ جیسا بھی آپ نے اس کو مطالعہ کیا کہ امام واضح فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ اس کا کوئی بھی حقدار نہیں ہے. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جہاں ثابت ہے وہاں پہ اوصاف کمالیہ جو شخصیت امیر المومنین علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں وہ بھی واضح طور پہ آج کے دور میں بھی ہر انسان کو اس طرف واضح نشاندہی کرتی ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے علاوہ حقیقتاً خلافت کا کوئی اور حقدار نہیں تھا. خلاصہ کلام امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 175 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اپنی خلافت کے حق بتا رہے ہیں، چونکہ اختلاف کو بھی آپ مد نظر رکھیں لیکن اس اختلاف کا کیسے اظہار کیا، اس اختلاف کی پہ امام علی علیہ السلام ان کا معاشرے کے اندر کیا انداز اختلاف تھا، اس کو ہمیں دقت سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج بھی معاشرہ ہمارے سامنے گزشتہ معاشروں کی نسبت اس طرح سے تبدیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو امامت کا نظریہ ہے وہ پوری کی پوری امت قبول کر لے. اکثریت معاشرہ جو ہے عالم اسلام کا وہ امامت کی بجائے خلفاء کی خلافت کی قائل ہے. اور جو مکتب اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ 30% اہل اسلام میں مسلمان پائے جاتے ہیں، ان کے اندر بھی خلافت کی جو ایک عملی صورت ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے وہ شعوری سطح ہمیں دکھائی نہیں دیتی کہ جو ایک نظام کی صورت میں امامت کو امت کے درمیان متعارف کرائے. لہذا ادھر شعور اور بصیرت اور اس کے علاوہ عملی دنیا میں اقدامات اس کی اشد ضرورت ہے. لہذا یہی پیش نظر اگر ہم نکات رکھیں تو ہمیں یہاں پہ معلوم ہوگا کہ ہم ان سب امور کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا موقف اور کیا نظریہ اختیار کریں کہ اختلاف اپنی جگہ رہے گا لیکن اس اختلاف کا کتنی سطح پہ ہم اظہار کریں، کس کس جگہ پہ اظہار کریں، اس اختلاف کی بنیاد پہ کتنا مد مقابل کے ساتھ ہم ٹکرا جائیں اور مد مقابل کے ساتھ ہم ایک مثلا وحدت ہے یا جدائی ہے یا دوری ہے کتنی پیمانے پہ ہونی چاہیے. یہ سارے میزان ہمیں ان اقوال امیر المومنین علیہ السلام اور سیرت سے ان کی واضح ہو جائیں گے. لہٰذا آپ اس میں دیکھیں خطبہ نمبر 174 میں کہ امام فرماتے ہیں فَأَعِنُونِ بِمُنَاصَحَةٍ خَلِيَّةٍ مِّنَ الْغَشِّ، کہ ایسی خیر خواہی کے ساتھ میری مدد کرو جس میں دھوکہ فریب ذرہ برابر نہ ہو اور شک اور بدگمانی کا شائبہ نہ ہو. کیوں؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي أَوْلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ، کیونکہ میں امامت کے لیے لوگوں میں سب سے زیادہ اولویت اور سب سے زیادہ خود صلاحیت رکھتا ہوں، سب سے زیادہ اولویت اور صلاحیت اور قابلیت امام فرماتے ہیں اس خطبے میں امامت کی میرے پاس ہے. لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ وحدت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائے. اختلاف جو ہے اس میں آپ حق کو ترک کر دیں، نہیں، حق کو امام بیان فرما رہے ہیں لیکن اس کی جائگہ بھی مقرر کر رہے ہیں کہ کس قدر اس کو اختلاف کو برپا کرتے ہوئے مد مقابل آپ آ جائیں، اس کو بھی امام ذکر کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے اختلاف کے ضمن میں ملاحظہ کیا. اسی طریقے سے خلیفہ اول کی جب بیعت ہو گئی تو تب بھی اپنے مسئلہ خلافت میں امام علی علیہ السلام اسی طرح حساس تھے. لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، یعنی یہ خطبہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 26 ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنے اہل بیت کے علاوہ کوئی معین و مددگار نظر نہ آیا. یعنی موقف میرا یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے امت کی رہبری اور خلافت اور امامت اور حاکمیت وہ مجھے عنایت ہوئی ہے تاکہ عدل کو قائم کروں، مظلوم سے مظلوم کو ظالم سے اس کا حق لے کے دلاؤں، اور اسی طریقے سے حق کا پرچم بلند کیا جائے. کہ ابھی نیچے امام فرما رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اقوال پڑھے جائیں گے، لیکن ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف حق کے مسئلے میں امام نے اپنے موقف سے دستبرداری کو قبول نہیں کیا. لہذا موقف کی حد تک ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے، ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر قائم دائم رہیں، لیکن اس موقف کی اساس کے اوپر
جب ہم عملی دنیا میں قدم رکھیں گے تو کہاں تک جائیں، اس کو ہمیں امام کی سیرت سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ ادھر دیکھیں کہ جب امام نے اپنے طور پہ سیاسی ایک کمپین چلائی اور خلافت کے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے اصل حقدار امام علی علیہ السلام تھے، تو اس لیے اس کو لینے کے لیے امام نے امت کے درمیان جب کوشش کی تو وہاں پہ مد مقابل پھر مہاجرین اور انصار وہ متفقہ طور پہ، ابتداء میں تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں قلیل سے افراد نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں بیعت کی، لیکن اس کے بعد یہ اقتدار کی جو دوڑ ہے اس میں قبائل شامل ہونے لگ گئے، اور آہستہ آہستہ اس کو پورے کے پورے عالم اسلام میں پھیلایا گیا اور لوگوں سے بیعت لی گئی، یہاں تک کہ یہ وقت آیا کہ اکثریتی معاشرہ حضرت ابوبکر کی بیعت میں آیا۔ اب امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنے اہل بیت کے علاوہ کوئی اپنا معین و مددگار نظر نہ آیا، میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا، یعنی اگر میں قیام کروں اس اختلاف کو اس سطح تک لے جاؤں کہ تلواریں نکل آئیں، لشکر آمنے سامنے ہو جائیں، اور اس لشکر میں آمنے سامنے ہونے کی صورت میں میدان جنگ سج جائے، تو چونکہ قلیل افراد ہیں اور مد مقابل ایک سرکاری فوج کی طرح بڑے دستے موجود ہیں مد مقابل، تو امام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا، آنکھوں میں خس و خاشاک تھا۔ یہ خطبہ شکشکیہ کے علاوہ ہیں سارے کے سارے کلمات، اس طرف توجہ رہے، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً عوام الناس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے صرف ایک خطبہ شکشکیہ تھا امام علی علیہ السلام کا، جس میں امام نے یہ ساری چیزیں بیان کی اور اپنی خلافت کا تذکرہ کیا اور خلفاء کے اوپر مختلف طور پہ چند نکات کی صورت میں تنقید، علمی طور پہ تنقید کی۔ یہ خطبہ شکشکیہ اگرچہ صحیح سند طرق سے ہمارے پاس پہنچا ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے طریق سے، لیکن یہ وہ کلام ہے کہ جو مختلف مواقعوں کے اوپر ہے، یہ خطبہ شکشکیہ سے جدا ہے۔ مثلا آپ اس خطبے میں ملاحظہ کریں کہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی اختلافی موقف، چونکہ حق موقف اختیار کرنا امام حق اور حقدار کا، یعنی جو اہل حق ہے، اہل حق اور امام حق کا اصل وظیفہ ہی کیا ہے؟ حق موقف اختیار کرے، اور حق موقف کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں خلافت اور امامت کا اور امت کی سربراہی کا حقدار ہوں۔ اب اس موقف کو آگے بڑھائیں تو عالم اسلام میدان جنگ بن جاتا ہے۔ کیوں میدان جنگ بنتا ہے؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام اس ٹائم قلیل جماعت کے ساتھ ہیں، اور مد مقابل جو ہیں وہ اگرچہ اکثریت قرآن کریم کی نگاہ میں بھی اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں بھی معیار حق نہیں ہے، جسے جمہوریت آج کے دور میں کہا جاتا ہے۔ اس دور میں جمہوریت حضرت ابوبکر کی بیعت کے اوپر قائل ہو گئی۔ آیا جمہوریت کی اساس کے اوپر اگر حق کو آپ استوار کر سکتے ہیں کہ حق جو ہے وہ جمہوریت سے پہچانا جائے گا، تو یہی اہل سنت دلیل لے کے آتے ہیں کہ اکابر صحابہ اور اکثریت مہاجرین و انصار وہ حضرت ابوبکر کے ہاتھوں انہوں نے بیعت کر لی، کیونکہ سب نے تو جبری بیعت نہیں کی ہوگی۔ اگر آپ ایک احتمال دیتے ہیں یا بعض تاریخ کے مختلف شواہد سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مختلف قبائل سے جبری بیعت کی گئی ہو، تو جبری بیعت تب بھی لی جا سکتی ہے کہ مد مقابل فوجی دستہ مضبوط ہو، حکومتی جو ادارے ہیں، دفاعی ادارے یا عسکری ادارے، وہ مضبوط ہوں۔ ہاں ایک فوجی دستے کا مقابلہ قبیلہ نہیں کر سکتا، یہاں بھی جبری بیعت ہوتی ہے۔ اور اس دور میں جو فوج بنا کرتی تھی وہ آج کے دور کی طرح نہیں ہے کہ اس کی بھرتیاں ہوتی ہیں اور اعلانات لگاتے ہیں۔ اس دور میں قبائل اپنے طور پہ فوجی دستوں کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے دستوں کی صورت میں آتے تھے، اور وہ دستے پھر ضم ہو جاتے تھے ایک بڑے دستے میں۔ تو معاشرے میں اکثر بیشتر لوگ اپنے اس جمہوری انداز میں وہ حضرت ابوبکر کی بیعت کے معتقد ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ اکثر انصار و مہاجرین نے چھوڑا، اور اس میں امام علی علیہ السلام ہی حقدار ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی لسان مبارک سے تکرار کے ساتھ مختلف مواقعوں پہ امام علی علیہ السلام کی اور رہبریت اور ان کی حاکمیت، امامت اور خلافت کا اعلان ہوا۔ پھر وہ جو صفات کمالیہ شخصیت امیر المومنین میں پائے جاتے تھے وہ کسی بھی اور ہستی میں نہیں پائے جاتے تھے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام اگر اپنے اس اختلاف کو لینے کے اختلاف کے باوجود اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حق کو لینے کے لیے اختلاف کے ہمراہ اپنے اس حق کو لینے کے لیے قدم بڑھاتے تو قلیل فوج امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے اور اکثریت جو ایک دستہ ہے وہ امام کے مد مقابل ہے۔ اب اس سے کیا کیا مسائل پیش آتے، یعنی اس کو اگر ہم نظر انداز بھی کریں کہ عالم اسلام کے اوپر دشمنوں کا قبضہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 7 ہجری کو مدینہ یہودیوں کے چنگل سے آزاد ہوا، فتح مکہ 8 ہجری کو ہوئی اور 10 ہجری کا یہ واقعہ، 1 سال کا فرق، اور اس میں بھی تبوک جیسی جنگ وہ عارضی طور پہ ملتوی ہوئی، اور شام کے لوگ جو ایک بڑی اس وقت سپر پاور سلطنت تھی روم، اس کے فوجی میدان میں نہیں اترے، اس لیے مسلمان واپس آ گئے۔ لہٰذا یہ دشمن وہ جھکا ہوا ہے، موقع کی تلاش میں ہے کہ یہ آپس میں عسکری طور پہ میدان جنگ ایک سج جائے اور آپس میں الجھے اور اس سے فائدہ اٹھا کے ہم دوبارہ ان علاقوں کے اوپر آ کے مسلط ہو جائیں۔ لہٰذا اس سے اگر صرف نظر بھی کیا جائے تو امام ادھر کیا حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنے اہل و عیال کے علاوہ کوئی اپنا معین و مددگار نظر نہ آیا، میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا، آنکھوں میں خس و خاشاک تھا مگر میں نے چشم پوشی کی۔ یعنی اختلاف کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ جس طرح انسان کی آنکھوں میں کوئی تنکیں یا سوئیاں چبھوئی جائیں تو اس وقت نفس کی اضطراب اور تلخی اور درد اور تکلیف سے جو حالت ہوتی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود میں نفس میں یہ حالت تھی، خود اپنی حالت کا اس طریقے سے بلاغی انداز میں عکاسی اور ترجمانی فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حلق میں پھندے تھے، یعنی حلق جو ہے گویا کہ سانس گھٹ گھٹ کے میرے اس منہ سے یا حلق سے گزر رہی ہے، مگر میں نے غم و غصے کے گھونٹ پی لیے اور گلو گرفتگی کے باوجود حنظل سے زیادہ تلخ حالات کے پر صبر کیا۔ حنظل کہتے ہیں کہ تلخ ترین ایک جڑی بوٹی ہے کہ جو اصلاً اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ انسان اسے نگل نہیں سکتا۔ امام فرماتے ہیں حنظل سے زیادہ تلخ یہ حالات تھے میرے لیے، لیکن کیوں امام نے یہ صبر کیا کہ اہل بیت کے علاوہ مددگار ہی معاشرے میں نہیں ہے، یعنی وہ جناب سلمان ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، ان سب کو اگر ملایا جائے تو چند سو نفر بنتے ہیں۔ یہ چند سو نفر اگر ایک بڑے ہزاروں پر مشتمل فوجی دستے کے مد مقابل جنگ کریں تو یہاں پہ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اعوان و انصار وہ سب کے سب شہید ہو جاتے تو دین کے تشریح کرنے والے، دین کا نفاذ کرنے والے، دین کو امت کے درمیان تبلیغ کرنے والے، یہ تمام کے تمام وسائل اور ذرائع وہ ختم ہو جاتے اور یہ دین کے نابود ہونے اور دین کے ختم ہونے کے مترادف عمل ہوتا۔ لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ اپنے اختلاف کو میدان میں وارد ہو کے ٹکراؤ کی صورت اختیار ہونے نہیں دی، لیکن اختلاف رکھا اپنے پاس، لہذا اختلافی موقف اپنے پاس رکھا۔ بس ہم ادھر سے آخر میں نتیجہ لیں گے، لیکن آپ موارد مد نظر رکھیں کہ حضرت عثمان کے دور کا مورد آپ نے دیکھا، خلافت کے مسئلے میں اختلاف انہوں نے کیا، اپنا موقف رکھتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت ابوبکر کے جو دور میں خلافت آئی اور حضرت عمر کے دور میں خلافت تھی، مختلف اقوال امیر المومنین علیہ السلام کے، اختلاف اپنی جگہ پہ رکھا، لیکن اس اختلاف کو ابھی اس سطح پہ نہیں پہنچایا کہ آپس میں ٹکراؤ پورے معاشرے کے درمیان اجاگر ہو جائے، آشکار ہو جائے، اس سطح پہ ابھی نہیں پہنچا امام علی علیہ السلام نے، اپنی حد تک اس اختلاف کو برقرار رکھا، کیونکہ حق کی اساس کے اوپر اختلاف رکھنا وہ لازم و واجب ہے کہ حق کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اب معاشروں میں مختلف فتنے برپا ہوتے ہیں، پارٹیاں سیاسی نکل آتی ہیں اور اس میں جو حکومت وقت ہے اس حوالے سے مختلف جو حکام ہیں ان کی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، حالات بھی بعض اوقات بگڑ جاتے ہیں، مختلف امور ہوتے ہیں۔
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طور پہ سخت ترین حالات حضرت عثمان کے دور کے حالات ہیں۔ حضرت عثمان کا دور 12 یا 13 سال کا دور ہے، اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام کا تقریباً 5 سال کا دور ہے، 4 سال 9 مہینے یا اس طرح سے ہے، تقریباً اسے 5 سال کہا جاتا ہے۔ یہ جو 17-18 سال ہیں یہ بہت امت کے درمیان نشیب و فراز کے سال ہیں، اور کئی قسم کے فتنے، جنگیں اور کئی قسم کے سخت ترین تلخ حالات امت کے درمیان پیدا ہوئے۔ اب ہم دوسرے مورد میں آ رہے ہیں، کیونکہ پہلا مورد خلافت کا اپنے اختلاف ملاحظہ کیا، ہم نہج البلاغہ کے تناظر میں اب سیاسی اعتبار سے جو موقف مختلف ہوتے ہیں، اور احتجاج آج کی زبان اگر استعمال کی جائے تو جو حکام کے خلاف احتجاج برپا کیے جاتے ہیں، اس کے تناظر میں امیر المومنین علیہ السلام کا کیا موقف تھا، کیونکہ ہر دور میں یہ والے امور انجام دیے جاتے رہے ہیں کہ جب بھی مثلا ایک بادشاہ اور اس کا خاندان اور اس کا گروہ یا پارٹی وہ برسر اقتدار ہے، تو اس کے مد مقابل کئی ایسے گروہ ہیں سیاسی کہ جو بادشاہ بننا چاہتے ہیں، جو سلطنت کو اور اقتدار کو لینا چاہتے ہیں، اور وہ اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ فرصت سے فائدہ اٹھائیں اور بادشاہ کے خلاف سازش کریں، یا بادشاہ کے خلاف رعایا کو اٹھا کے ایک ہجوم کریں، ایک حملہ کریں، اور اس حملے کے نتیجے میں اپنے اقتدار کو سنبھال لیں۔ لہٰذا یہ حکمت عملی جو ہے، اس کو عقل مندانہ ترین حکمت عملی سیاست کی دنیا میں، یہ جو مادی سیاست ہے اس کی دنیا میں کہا جاتا ہے، اور تمام سیاسی پارٹیاں آج کے دور کی حد تک بھی وہ اسی انتظار میں رہتی ہیں کہ حالات تھوڑے سے بگڑیں، اور ان بگڑنے والے حالات میں خود اپنے آپ کو ہم برملا طور پہ سامنے لائیں اور برسر اقتدار حاکم کو اتار کے اقتدار کی بھاگ دوڑ خود سنبھالیں۔ حضرت عثمان کے دور میں کچھ ایسے ہی حالات پیدا ہو گئے۔ خلیفہ سوم کے دور میں جو اموی فاسد بہت سارے حکام تھے، ان کی نااہلیوں کی وجہ سے کرپشن، ظلم و ستم برملا طور پہ معاشرے کے اندر عام ہونے لگا، غربت بڑھتی چلی گئی، ظلم و ستم کے جو واقعات تھے اس نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی، یہاں تک کہ رعایا غم و غصے کے ساتھ اب برملا احتجاج کرنے لگی۔ اب جب رعایا برملا احتجاج کرتی تو ادھر 2-3 اب اسباب پیچھے شامل ہو جاتے، اس لیے اسے دقت سے ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ آج کی سیاست میں بھی اسی طرح سے چل رہا ہے کہ جب یعنی یہ سبب اب موجود ہو گیا کہ احتجاج کیا جائے بالفاظ دیگر۔ مثلا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں احتجاج کرنے کی حد تک اسباب اس کو کنٹرول کیا گیا تھا، لہذا حضرت عثمان کے دور میں وہ احتجاج کرنے کی حد تک جو اسباب ہیں وہ ایجاد ہو گئے۔ یعنی حضرت عمر کے دور میں مینجمنٹ جو تھی اس کو انہوں نے، جیسے بھی آپ یعنی اس کو ہم اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مینجمنٹ کا اچھا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھی حاکم ہے، یہ شرعی حاکم بھی ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ مثلا جس طریقے سے اس ٹائم یورپ بہترین طور پہ سوسائٹی چلاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر کی جو حکومت اور ادھر کا جو معاشرہ ہے وہ الہی اور اسلامی معاشرہ ہو گیا، نہیں ہے، ایسا قطعا نہیں ہے، لیکن ان کے اس پہلو کی ہر کوئی تعریف کرے گا کہ انہوں نے معاشرے کے اندر قانون کو جاری کیا۔ اب قانون بشری ہے، قانون جو ہے وہ الہی قانون سے ٹکراتا ہے، ظلم اور فسق کے اوپر وہ مشتمل قانون ہے، اور بہت ساری قباحتیں ہیں، لیکن قانون جیسا تیسا تھا انہوں نے جاری کیا، اور جاری کر کے معاشرے کو رہن سہن کے قابل بنایا، یعنی ایسے اسباب ایجاد نہیں کرنے دیے کہ عوام الناس جو ہے وہ سراپا احتجاج بن کے حکومتوں کے مقابلے میں آ جائے۔ لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی دیکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایک بڑی حد تک قائم تھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں بدعت ایجاد نہیں ہوئی بدعت ایجاد، لیکن ایک بڑی حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو امت کے درمیان جو رائج ہو چکی تھیں وہ محفوظ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کے اوپر مشتمل ایک حاکم کا تصور امت کے درمیان وہ موجود تھا۔ اسی طریقے سے عبادات اور ایک بھائی چارے کی فضا جو تھی وہ امت کے درمیان کسی حد تک موجود تھی۔
اس کو ہم یہ نام دے سکتے ہیں کہ عوام سراپا احتجاج حاکم وقت و حکومت وقت کے خلاف بنے، اس سطح کے حالات ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت عثمان کے دور میں اس سطح کے حالات پیدا ہو گئے۔ اگرچہ وہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے بنیادی ترین اسباب وہ حضرت عمر کے دور میں ہی فراہم ہوئے۔ مثال کے طور پہ شام کا جو حساس علاقہ ہے وہ ابو سفیان کے 2 بیٹوں کو دے دینا اور اس قدر طولانی مدت دیے رکھنا کہ جب سے وہ شام کا علاقہ ہاتھ میں مسلمانوں کے آیا تھا تب سے بنو امیہ اس کے اوپر قابض ہے، اور اس قبضہ کرنے کی جو راہ ہموار کی وہ حضرت عمر نے کی۔ لہذا انہیں سیاست کے اندر محکم طور پہ لانے والے اور سیاست پہ مکمل طور پہ اثر انداز کرنے والی شخصیت وہ خلیفہ دوم ہے، اور انہوں نے ہی اس مسئلے کو بہت بڑے پیمانے پہ اب شام جب سے رومیوں سے آزاد ہو کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، امیر المومنین علیہ السلام کے دور تک، یعنی بالفاظ دیگر تقریباً 15-20 سال یا اس سے بھی اوپر کے سال کہہ لیں کہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں 15-20 سال تقریباً، ان سالوں میں بنو امیہ اس کے اوپر قابض رہی، جو وہ کرنا چاہتے تھے کیا، جیسے زندگی بسر کرنا چاہتے تھے انہوں نے بسر کی۔ اب حضرت عثمان کے دور میں کوفہ بھی اموی حکام کے اور اسی مزاج کے، وہ جو عیاش پسند حکام کا مزاج تھا انہی مزاج کے حاکموں کے، جیسے ولید بن عقبہ کہ شراب پی کے نماز پڑھائی، یا اسی طرح سعید بن عاص اس کو حاکم بنا دیا گیا، مکہ اور مدینہ کی تولیت ایسے افراد کو دی، مروان بن حکم کو وہ دارالامارہ پارلیمنٹ کے اندر اساسی ترین جہاں سے خلیفہ کے خطوط جو ہیں وہ دستور کے طور پہ صادر ہوتے تھے، اس کی ساری نگہبانی اور اس کا کنٹرول وہ مروان بن حکم کے پاس تھا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس بنو امیہ کی عیاش پسند طبع کی وجہ سے جو ظلم و ستم معاشرے کے اندر، فسق و فجور، کرپشن اور لوگوں کے اوپر تشدد، اس اعتبار سے جب یہ برپا ہوا تو لوگ سراپا احتجاج بن گئے۔ اب جب سراپا احتجاج بنا جائے تو یہاں پہ دیکھیں اسباب مختلف ہوں گے ان کو ابھارنے کے، یعنی بعض افراد حتماً ایسے ہوں گے جو اقتدار کی باغ ڈور سنبھالنا چاہتے ہیں، جیسا کہ یہ ہر زمین کے خطے میں آنے والی حاکمیت کو یہ والے مسائل درپیش رہتے ہیں، اور آج بھی درپیش ہیں۔ جیسے پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی آ جائے، اگلی سیاسی پارٹی در پہ ہوگی کہ کون سا ہم بہانہ ایجاد کر کے اور کون سے مسئلے کو بڑا کر کے ان کے خلاف سراپا احتجاج بن جائے اور لوگوں کو ان کے خلاف اکسائیں اور ابھاریں اور روڈوں پہ لائیں یہاں تک کہ ان کی حکومت گر جائے اور ہمارے ہاتھ میں حکومت آ جائے۔ حضرت عثمان کے دور میں بھی واضح طور پہ بعض شخصیات یہ چاہتی تھیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ لوگوں کو اکسایا جائے اور ان کے ہاتھوں سے اقتدار لے کے اپنے ہاتھوں میں اقتدار لیا جائے۔ اور اگر ہم اس کو شواہد کی اساس پہ نام بھی دینا چاہیں تو مدینہ میں رعایا کو ابھارنے اور جو سراپا احتجاج بنے ہوئے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو مزید بھڑکانے میں سب سے بڑا کردار جنہوں نے ادا کیا وہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور ان کے ہمراہ دیگر افراد تھے۔ لہٰذا یہ افراد وہ ایک سیاسی پارٹی کی صورت میں ابھر آئے، یہ لوگوں کو ابھارتے تھے کہ خلیفہ سوم کے اوپر آپ اقدام کریں، جیسا کہ اس حوالے سے اہل سنت کی معروف ترین قدیمی ترین کتاب عمر بن شبہ کی کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ، اس میں حضرت عثمان کی یہ والے حالات بہت تفصیل سے انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ اس میں اگر ان حالات کو دیکھیں، جناب عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جھگڑا، جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جھگڑا، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جھگڑا، پہ در پہ اکابر صحابہ کے ساتھ ان کے مختلف اختلافات اور ان کو زد و کوب کرنا، تشدد کرنا، اور جب یہ ہستیاں اعلیٰ درجے کی جو عالم اسلام میں ایک گہرا اثر رکھتی تھیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو وہ بیچارے افراد کے جو کوئی اثر و رسوخ کے مالک نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ اسی طرح بعض بدعات کی صورت میں اعمال کو آشکار بیان کرنا کہ امت ایک قسم کی چیخ اٹھی کہ یہ کام بدعت ہے۔ حج کے موقع میں مثلا نمازوں کو مختصر کر دینا یا نمازوں کے اندر رد و بدل کرنا،
تو اس نمازوں کی اساس کے اوپر سب نے کہا کہ یہ جو عمل ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام اسباب فراہم ہو گئے۔ اب جب یہ اسباب فراہم ہوئے تو ادھر ایک گروہ تو وہ ہے جنہیں آپ کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں یعنی احتجاج کے اسباب فراہم ہو گئے۔ جب احتجاج کے اسباب فراہم ہو تو حکومت گورنمنٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، انہوں نے بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن کنٹرول نہیں ہوئے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ جن اسباب کی وجہ سے وہ سراپا احتجاج بنے تھے، امام علی علیہ السلام کا موقف یہ تھا کہ آپ ان اسباب کو ختم کریں۔ مثلا ان کی شکایت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ناانصافی ختم کریں، لاقانونیت ہوتی ہے، لاقانونیت آپ ختم کریں، لوگوں کی زمینوں کو غاصبانہ طریقے سے قبضے میں لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے قبضے سے چھڑائی جائے۔ بیت المال کا غلط اور کرپشن اور خیانت کے ذریعے سے استعمال کہ تجوریاں اپنی بھری جا رہی ہیں، جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں، اپنے بڑے بڑے محل بنا رہے ہیں، کنیزوں کو اور غلاموں کو خریدا جا رہا ہے اور دنیا اپنی سنواری جا رہی ہے، اس سبب کو ختم کیا جائے۔ تو یہاں پہ امام علی علیہ السلام کا موقف قطعاً یہ نہیں تھا کہ ایک سیاسی پارٹی بن کے موقع سے فائدہ اٹھا کے فوراً ایک اس جگہ پہ دبوچ لیا جائے حکومت کو اور اقتدار کی باغ دور فوراً سنبھال لیں۔ نہیں، یہاں پہ بھی امام امت، دین اور اہل اسلام کے حقیقی طور پہ وفادار اور حقیقی طور پہ جسے کہتے ہیں کہ درد دل رکھنے والی شخصیت سامنے آئی، یعنی وہ ان کا درد اپنا درد سمجھتے تھے امام علی علیہ السلام، ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے تھے۔ عالم اسلام، اہل اسلام، دین اسلام، ان کا دین اسلام کا تحفظ، امن و امان کا قیام، یہ جو ظلم و ستم حکومتی بعض نااہل افراد کی وجہ سے برپا ہو رہا ہے، اس ظلم و ستم کی وجہ سے بھی اس درد و تکلیف کو اپنے اندر احساس فرماتے تھے۔ ایسا امام علی علیہ السلام قلبی طور پہ ان مظلومین کے ہمراہ تھے، قلبی طور پہ یہ ناامن حالات سے افسردہ تھے، قلبی طور پہ چاہتے تھے کہ یہ فسادات نہ ہو، قلبی طور پہ چاہتے تھے کہ قانون کی اجارہ داری ہو اور امور مسلمین نظم و نسق سے انجام پائے۔ اس لیے امام نے کوئی الگ سے پارٹی نہیں بنائی، حالانکہ ان کے اصحاب جو ہیں وہ اس پورے کے پورے احتجاجی گروہوں میں برملا طور پہ بعض اصحاب نمایاں تھے، جیسا کہ جناب مالک اشتر وہ احتجاج کرنے والوں میں سر فہرست شمار ہوتے تھے، جناب کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ وہ احتجاج کرنے والوں میں بڑی شخصیت شمار ہوتے تھے، جناب معروف صحابی عمر بن حمیق رضی اللہ عنہ، جناب حجر بن عدی رضی اللہ عنہ، یہ شخصیات گناہوں کو، فسق و فجور کو دیکھ کے بہت تنگ ہوتے تھے، جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، لیکن امام نے ان کو جم کر کے سیاسی پارٹی نہیں بنائی، ایک تشکل، ایک گروہ، ایک مد مقابل سیاسی فعالیت کے طور پہ گروہ کو تشکیل نہیں دیا۔ یہ جو نقطہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل نقطہ ہے کہ جب ایک حکومت اور حکومت میں برسر اقتدار حاکم، اس کے مد مقابل معاشرے کے اندر سیاسی حالات اس قدر ابتر ہو چکے ہوں کہ مختلف صوبوں سے افراد سراپا احتجاج کر کے دارالحکومت، دارالخلافہ کیپٹل میں پہنچ گئے ہیں، اور پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی طور پہ انہوں نے محاصرہ ایک قسم کا کر لیا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں ناکام ہوتی جا رہی ہے کہ ان احتجاج کرنے والوں کو قابو کیا جائے۔ اس مقام پہ امام علی علیہ السلام کا موقف کیا تھا؟ خلافت کے اعتبار سے وہ حق اپنا قرار دیتے تھے کہ میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، لیکن حضرت عثمان کے دور میں جب یہ حالات بگڑے، آج کے دور میں پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہمارے پاس موجود ہے، دیگر ممالک میں بھی یہ صورتحال ہمارے پاس موجود ہے۔ ان حالات میں امام علی علیہ السلام سیاسی ایسی پارٹی بن کر سامنے نہیں آئی، کیونکہ یہ سیاست ہر مسلم غیر مسلم کھیلتا ہے کہ وہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کے ایک سیاسی گروہ کو تشکیل دے کے وہ اپنی اقتدار کی راہ ہموار کرتا ہے۔ لہذا امام علی علیہ السلام وہاں پہ درد مند بنے دین اسلام کے، درد مند بنے اہل اسلام کے، مظلومین کے، ناامن حالات سے انہوں نے غم اٹھایا کہ یہ ناامن حالات نہیں ہونے چاہیے،
وإلا وہ جو بڑی بڑی بعض شخصیات تھیں جن کے اہل سنت کتب میں ہی تاریخ المدینہ میں ابن شبہ نے جس طرح سے ذکر کیا ہے، ان شخصیات کی طرح امام کا موقف قطعاً نہیں تھا۔ لہٰذا آپ نے ادھر بھی ملاحظہ کیا ہے، اب نہج البلاغہ سے امام کا موقف ہم خطبہ نمبر 30 پہ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اب امام چونکہ حاکم وقت اور جو حکومتی بہت سارے اقدامات تھے اس میں ترمیم کی ضرورت تھی، اور بہت سارے نااہل فاسد اموی عیاش پسند حکمرانوں کی وجہ سے بلبلا رہا تھا پورا کا پورا عالم اسلام۔ لہٰذا امام ان حکومتی کارندوں کے ساتھ بھی نہیں تھے، ان کے ظلم و ستم والے اعمال کا بھی دفاع نہیں کرتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ جو قانون کی تمام حدیں پار کر کے معاشرے کو فساد کے اندر دھکیل کے حاکم وقت کو قتل کرنے کے لیے کود پڑے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام ان کے بھی ہمراہ نہیں تھے۔ ایسا امام کا نہ کوئی اس سیاسی پارٹی کے دائیں جانب کی سیاسی پارٹی کے ساتھ بھی نہیں تھے، بائیں جانب کی سیاسی پارٹی کے ساتھ بھی امام علی علیہ السلام نہیں تھے۔ آئے خطبہ نمبر 30 میں نہج البلاغہ میں دیکھیں کہ کیا امام فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کے قتل کا حکم دیتا، یعنی خلیفہ سوم کے قتل کا حکم دیتا، تو البتہ ان کا میں قاتل ٹھہرتا، اور اگر ان کے قتل سے دوسروں کو میں روکتا، یعنی یہ جو باغی گروہ احتجاج کرتے ہوئے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر چکے ہیں، اگر میں ان کے قتل سے ان کو روکتا تو میں ان کا معاون و مددگار ہوتا، تو میں حقیقت یہ کہ بالکل غیر جانبدار رہا۔ غیر جانبدار رہنے سے کیا مراد ہے کہ اس مورد میں نے اگر کسی کے لیے کوئی کام کیا ہے تو وہ دین اسلام کی تحفظ اور اس کی بقا اور عالم اسلام و مسلمین کے لیے جو فائدہ مند ترین چیز ہے اس کو انجام دیا۔ مثلا تصفیہ کرنے کی کوشش، حکومت اور جو یہ احتجاجی مظاہرین ہیں ان کے درمیان میں فیصلہ کرانے کی کوشش۔ فیصلہ تب بھی ہوگا کہ مظاہرین جو محاصرہ کر چکے ہیں پارلیمنٹ کا، پوچھا جائے گا کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں۔ ان کے جو جائز مطالبات ہیں، امام علیہ السلام جیسے کہ ہم طولانی خطبہ نہج البلاغہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا، اور بعض ان کی تعریفیں بھی کیں، اور تعریفیں کرنے کے بعد کہا کہ آپ یہ چیزیں مطالبات کی صورت میں تسلیم کریں، تو حضرت عثمان نے جو ہے کچھ بھی عمل انجام نہیں دی۔ اور ہم وہ طولانی طور پہ مطالعہ کیا کہ ابھی وہ گئے تھے، ادھر سے اٹھے ہی ہیں تو مروان بن حکم نے ایک جھوٹا خط خود لکھا اور مہر لگائی خلیفہ سوم کی اور بھیجا، اور وہ بندہ بھی پکڑا گیا۔ اور بندہ جب مظاہرین نے پکڑ لیا اور دیکھا کہ ان سب مظاہرین کو مارنے کا اس میں حکم آیا ہے تو ان کا جوش و جذبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ لہذا اندر کے حالات اس طریقے سے خراب تھے۔ تو ادھر آپ آگے دیکھیے، امام فرماتے ہیں کہ میں غیر جانبدار رہا، لیکن حالات ایسے تھے کہ جن لوگوں نے ان کی نصرت اور امداد کی وہ یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ ہم ان کی نصرت نہ کرنے والوں سے بہتر ہیں۔ یعنی جو حضرت عثمان کی نصرت اور مدد کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں سمجھتے تھے کہ نہ کرنے والے ہم سے بہتر ہیں، یعنی جنہوں نے مدد نہیں کی وہ بہتر ہیں، یعنی یہ سوچتے تھے کہ نہ ہی ہم اس مسئلے میں پھنسیں، یعنی اس سطح تک مدد نہیں وہ کرتے تھے کہ حضرت عثمان کا دفاع ہو جاتا یا اپنی جان لوٹاتے۔ جیسا کہ شام میں معاویہ ابن ابی سفیان وہ پورے ایک بڑے لشکر کے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان نے عین وقت کے اوپر وہاں سے لشکر کو نہیں بھیجا کہ جو تحفظ کر سکے اس جگہ پہ، اس وقت بھیجا ہے۔ اور کہا بھی، جیسا کہ ہم تاریخ میں اہل سنت کتب سے یہ مطالعہ کیا کہ خلیفہ سوم نے جب ایک لشکر بھیجا تو بتایا کہ تم نے فلاں جگہ کے اوپر اتنی دیر تک ٹھہرے رہنے، مثلا 3 دن 2 دن فلاں ٹائم تک، یہاں تک کہ مدینہ سے آنے والا قاصد آئے اور وہ جب ایک تمہیں پیغام دے یا ایک چیز پکڑائے تو تم وہاں سے واپس آ جانا، یا اس کی بات سننا اور کیا ہوا اور پھر واپس آ جانا۔ تو یہ نصرت کا طریقہ کار تھا، یعنی سازشی طریقہ کار تھا جو حضرت عثمان کے آس پاس کے افراد بھی تھے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں جن لوگوں نے ان کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا وہ یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ ان کی مدد کرنے والے ہم سے بہتر اور برتر ہیں۔ میں حقیقت امر کو تم سے بیان کیے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عزیزوں کی طرفداری کی تو طرفداری بری طرح کی۔ یہ حضرت عثمان کی طرف اشارہ امام علی علیہ السلام کا کہ انہوں نے جب اپنے عزیز اقربا یعنی اپنے پارٹی سے تعلق رکھنے والوں کی طرفداری کی تو طرفداری برے طریقے سے کی، یعنی انتہائی ہر امر میں طرفداری کی،
یہ امام علی علیہ السلام اس کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ سیاسی پارٹیاں آ جائیں اور اس کی اساس کے اوپر یہ سیاست کھیلی جائے تو اسی کو عمومی سیاست کہتے ہیں، کہ وہ جو پارٹی کا بندہ جو کچھ بھی کر دے، جیسے زرداری ہو، خان صاحب ہو، نواز شریف ہو، جو مولانا یا جو عوامی حلقہ یا ایک بندہ ان کی پارٹی کا طرفدار ہے، وہ ان کے ہر برائی کو توجیہ کر کے پیش کرے گا۔ اور وہ لوگ بھی جب حکومت کے اندر آئیں گے تو صرف اپنے بندوں کو لانے کی کوشش، یعنی کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی معیار عدل و انصاف نہیں ہے۔ تو یہی امام کی تنقید تھی کہ انہوں نے جب اپنے عزیزوں کی طرفداری کی تو طرفداری بری طرح کی، اور تم گھبرا گئے تو بری طرح گھبرا گئے، یعنی تمہیں بھی جب گھبراہٹ سر پہ چڑھی اور ان ظالم بعض مختلف صوبوں پہ متعین اموی فاسد حکمران ان کی کرپشن اور ظلم و ستم کا جب تم شکار ہوئے تو تم نے بھی قانون کی حدود کو پار کرتے ہوئے شور شرابہ شروع کر دیا، اس قدر آگے بڑھ کے گھبراہٹ۔ پھر امام فرماتے ہیں ان دونوں فریقوں کی بیجا طرفداری کرنے والے اور گھبرا اٹھنے والوں کے درمیان اصل فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یعنی اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ کوئی شخص ان کے درمیان آ کے اب فیصلہ نہیں کرا سکتا، کیونکہ امام آغاز سے ہی فیصلہ کرانے کی مسلسل کوشش کرتے رہے، لیکن حالات اتنے بگڑے کیونکہ حضرت عثمان کے وہ جو مروان بن حکم کو انہوں نے پارلیمنٹ میں بٹھایا ہوا تھا، اور وہ بھی اس محکمے کے اوپر وہ ایک حاکم تھا کہ جہاں سے خلیفہ کے دستورات جانے تو وہ خود ہی خلیفہ کی جانب سے دستور لکھتا اور مہر لگا دیتا اور مہر لگا کے آگے بھیج دیتا، اور وہی فتنے کا باعث بنتے۔ پیچھے خلیفہ سوم کو وہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں۔ اب امام علی علیہ السلام سے جو معاملہ کر رہے ہیں وہ خلیفہ سوم ہے، لیکن وہ خلیفہ سوم کی بات بھی مان لے تو وہ دستور تو آگے پہنچتا ہی نہیں تھا۔ اور پھر وہ جو دیگر افراد جن کا فسق و فجور عینی شاہدین کی صورت میں سامنے آ چکا ہے، جن کے ظلم و تشدد سے اکابر صحابہ وہ بلبلا اٹھے ہیں اور ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں، وہ اسی طرح سے برسر اقتدار۔ تو یہاں پہ جو پھر ایک معاشرے کے اندر جو بڑی شخصیات ہیں، ان بڑی شخصیات کی اساس کے اوپر پھر جب اختلاف برپا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو ابھار دیتا ہے۔ جیسے ابھی بھی ہم مثلا پاکستان کی مثال لیں، اس میں جو مقبول عوامی سطح کے اوپر مقبول سیاسی شخصیات ہیں، جب وہ ساری متحد ہو کے ایک اختلاف کو جنم دے تو عوام تو فوراً اٹھائے گی۔ اور یہی حضرت عثمان کے دور میں ہوا کہ جو عالم اسلام میں معروف بڑی بڑی صحابہ کی شخصیات تھیں، جیسے جناب عبداللہ بن مسعود ہیں، جناب عمار بن یاسر ہیں، یا جناب طلحہ، جناب زبیر، حضرت عائشہ، یہ ساری شخصیات حضرت عثمان کے خلاف خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ ساری شخصیات نے عوام کو بھی اٹھایا۔ لہذا امام نے پھر جب یہ دیکھا کہ دونوں طرف سے آگ کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے ہیں، تو ادھر امام فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اختلاف جو امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں اختلاف، اس کا محور عدل ہے، اس کا محور وہ حق ہے، اس کا محور معاشرے میں امن و امان ہے۔ ان تین مسائل کو مد نظر رکھیں۔ اس کا محور ہے کہ دشمن ہمارے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ آپ ان چار کو بنیادی طور پہ لے لیں، یعنی معاشرے کے اندر اگر ظلم ہے تو ظلم کے ساتھ امام معاملہ نہیں کریں گے، امام اس کے ساتھ جھگڑیں گے، امام اس کے ساتھ ظلم کے ساتھ اختلاف کریں گے۔ وہ ظلم جو ہے وہ اب خلافت میں امام اپنے آپ کو حقدار قرار دیتے ہیں کہ میں حضرت عثمان سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، جیسے ابھی نہج البلاغہ میں آپ نے امام کے فرامین کو مطالعہ کیا۔ حضرت ابوبکر کے مقابلے میں بھی امام بار بار کہتے تھے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، حضرت عمر کے مقابلے میں بھی کہتے تھے میں خلافت کا حقدار ہوں۔ لیکن معاشرے کو داؤ پہ لگا کے جنگوں کی سطح کے اوپر لا کھڑا کر کے امام نے اپنے اس حق کو نہیں لیا۔ اختلاف رکھتے تھے، لیکن اس اختلاف نے امام نے معاشرے کے امن و امان اور فلاح و بہبود کو مد نظر رکھا، مسلمانوں کے امور کی سلامتی کو مد نظر رکھا۔ دشمن اوپر آ کے عالم اسلام پہ چڑھ نہ دوڑے، کیونکہ جنگوں کا ایک دور تھا، سپر پاور جو روم اور ایران ہے، تو ان جنگوں کے دور میں امام نے ایسی راہ ہموار نہیں کی کہ دشمن آ کے اس در قابض ہو جائے۔ یہ سیاست امام نے نہیں چلی، اس لیے اختلاف کو اپنے پاس رکھا اور اس اختلاف میں حق
کو چھوڑ کے باطل کے ساتھ امام وحدت نہیں کریں گے، ظلم کے ساتھ وحدت نہیں کریں گے. ظلم کے ساتھ اختلاف ہے، باطل کے ساتھ اختلاف ہے، معاشرے میں فساد کے ساتھ اختلاف ہے. فساد جو معاشرے میں جیسے امام حسین علیہ السلام کو کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ صحیح چل رہا ہے. جیسے آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے ایک حاکم آ گیا، سارے ہی عیاش حاکم ہیں، یزید بھی ایک عیاش حاکم تھا، نمازی اپنی نمازیں پڑھتے تھے، کیونکہ حقیقتاً بنو امیہ کے دور میں یہی تھا کہ جو عیاش تھے وہ خوب عیاشی کرتے تھے، یعنی یورپ کی طرح عام شراب رقص و سرور کی جو اڈے تھے وہ چلتے تھے. لیکن جو دیندار تھے انہیں بھی کوئی نہیں چھیڑتا تھا. مدارس اپنی اوج کو چل رہے ہیں، مفتی حضرات بیٹھے ہیں، حدیث کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بڑے سے بڑے مجموعوں کی صورت میں حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے ادا ہو رہے ہیں، زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے، سارے وہ نیک اعمال بھی انجام پائے جا رہے تھے. جیسے ہمارے آج کل ذہنوں کو یہ والی صورت حکومت کی بڑی اچھی لگتی ہے کہ جس نے جو کرنا کرے، تم اسے نہ چھیڑو وہ تمہیں نہ چھیڑے، تم اپنی عبادتوں سے، اپنے علم اور اپنے مذہبی رسوم سے تعلق رکھو، اور جتنا بڑا مجمع لے کے آتے ہو آ جاؤ، قانونی جو ہے تحفظ کی صورت میں اسے تم انجام دو. اور دوسری طرف اگر کوئی فسق و فجور کے اڈے کھولے ہوئے ہے، فسق و فجور انجام دیتا تو تمہیں اس سے کیا سروکار، وہ انجام دیتا رہے. معاویہ بن ابی سفیان اور یزید کے دور میں بالکل اسی طرح تھا. لیکن اب جب یزید آیا تو وہ چونکہ معاہدے کو توڑ کے آیا. معاہدہ یہ تھا کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو بھی حاکم نہیں بنائے گا، پہلا غیر قانونی عمل انجام دیا. دوسرا یہ ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں چونکہ ایک معاہدے کی شق تھی، اس نے آ کے اللہ کے واضح طور پہ، اعلانیہ طور پہ، کیونکہ معاویہ ابن ابی سفیان کے دور پہ یہ سطح نہیں پہنچی تھی، یزید نے تو واضح طور پہ، اعلانیہ طور پہ حرام چیزوں کو حلال بنانا شروع کر دیا. جیسے ہمارے ملک میں ربا کو حلال بنا کے پیش کر رہے، بے حجابی کو اور نامحرم سے ارتباط کو حلال بنا کے، قانون بنا کے پیش کیے. جیسے پاکستان میں بدجنسی کے بہت سارے قوانین پاس ہو چکے ہیں، اگرچہ پاکستان میں قانون جاری نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ کاغذوں کے درمیان ہی رہ جاتا ہے، عملی صورت اختیار نہیں کرتا. خلاصہ کلام، یزید نے یہ کام شروع کر دیا. لہذا امام حسین علیہ السلام فساد، اس سے کیسے وحدت قائم کرے؟ امام حسین علیہ السلام ظلم سے تو وحدت نہیں قائم ہوتی. دین نابود یزید کر رہا تھا، دین کی نابودی سے تو وحدت قائم نہیں ہوتی. لہٰذا یہاں پہ سراپا احتجاج امام حسین علیہ السلام بن گئے. اسی طریقے سے آئے ہوئی امام علی علیہ السلام کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں ابھی حالات اور اسباب اس سطح تک نہیں پہنچے تھے کہ واضح طور پہ اعوان و انصار کی مدد کے ساتھ قیام کیا جائے. لہٰذا امام علیہ السلام اپنے موقف میں ڈٹے ہوئے تھے، مستقیم محکم طور پہ استقامت کے ساتھ، لیکن معاشرے میں امن و امان کے مسائل کو مد نظر رکھے ہوئے تھے. اس لیے قانون کی اجارہ داری میں ساری امید، یعنی یہ بھی کہتے تھے کہ خلیفہ سوم وہ تبدیلی پیدا کریں بہت سارے مسائل میں، اور دوسری طرف جو مظاہرین ہیں جنہوں نے محاصرہ کر لیا پارلیمنٹ میں اور کیپٹل میں آ کے، ان کو بھی سمجھاتے تھے کہ قانون کی دائرے میں رہو. لیکن اب آگ اتنی بھڑک اٹھی. لہٰذا آپ نے دوسرا مورد آج کے درس میں امام علی علیہ السلام کے حالات زندگی سے مطالعہ فرمایا کہ ان سیاسی حالات میں نہ دائیں جانب کی سیاسی پارٹی کے ہمراہ ہیں، نہ بائیں جانب کی سیاسی پارٹی کے ہمراہ ہیں، بلکہ امام علیہ السلام ہر دو کے اندر تصفیہ کرانے کے لیے اپنی شخصیت کو پیش کرتے ہیں. لہٰذا آج بھی اگر ہم اب اس سے اگر ایک نتیجہ لینا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مثلا ان سیاسی حالات میں شیعہ کا کیا وظیفہ بنتا ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کا اگر پارٹی کا ہم نے کسی ساتھ نہیں دیا تو لہٰذا ہم لوگ تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے، پھر تو ہم نے کہا جو مرضی ہمارے اوپر آ کے حکومت قائم کر لے. یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں، نہ مسلم لیگ کا ساتھ دیں، نہ پی پی کا ساتھ دیں، فلاں کا ساتھ نہ دیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ خانقاہ میں بیٹھ گئے. یہ پروپیگنڈا بعض لوگ اپنے خبز نفس کی وجہ سے کرتے ہیں کہ شاید یہ تفکر مد مقابل آتا. نہیں ہے، ایسا تفکر نہیں آتا مد مقابل. اگر ہم سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہم ایک ہدایت اور رہنمائی لیں تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے. اول ہم کوشش کریں کہ دین اور قانون الہی اور اسلامی معاشرہ، یعنی جو عوام الناس ہے،
ان کے امن و امان اور امور زندگانی کا جس میں نفع ہے اس کی تائید کریں، یعنی اس عمل کی تائید کریں کہ جس سے امن و امان قائم ہوتا ہے، اس عمل کی تائید کریں جس سے قانون جاری ہوتا ہے اور لاگو ہوتا ہے، اس عمل کی تائید کریں کہ جو فساد کو ختم کرتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا موقف ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اب پارٹیاں مختلف ہیں، پارٹیوں کے ساتھ جڑ کے ایک طاقت حاصل کی جاتی ہے، طاقت حاصل کر کے پھر اپنے فرقے کے امور زبردستی انجام دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہے؟ ابھی آپ نے مطالعہ کیا کہ یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام کے مطابق قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، انہوں نے ایک گروہ کی صورت اختیار کر کے حضرت عثمان کے ان حالات میں اور مظاہرین کو بھڑکایا، جیسا کہ اہل سنت کتب اس بات پر واضح طور پہ شاہد ہے۔ انہوں نے یہ فعالیت انجام دی۔ امام علی علیہ السلام نے سیاسی گروہ نہیں بنایا، وہ غیر جانبدار رہے کہ نہ ہم اس فساد کے ساتھ ہیں نہ اس فساد کے ساتھ ہیں، یعنی نہ یہ جو مختلف علاقوں اور صوبوں کے اوپر فاسد حکمران بنو امیہ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہم برے اور ظالمانہ اعمال کی تائید کرتے ہیں، اور نہ یہ جو مظاہرین پورے کے پورے ملک اور ریاست کے امن و امان کو تباہ و برباد کر کے ایک پارلیمنٹ کے اوپر دھاوا بولنا چاہتے ہیں، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ وہاں فرماتے ہیں دونوں کی تائید نہیں کریں گے، سازشی عناصر ہمارے وجود سے فائدہ اٹھا جائیں یہ ہم موقع نہیں دیں گے، لہٰذا ہمارے پہلا وظیفہ یہ بنتا ہے۔ دوسری چیز کہ جب اس طرح کا اگر ٹکراؤ برپا ہو تو اس ٹکراؤ میں بلا شک و شبہ ہمیں تائید کس کی کرنی چاہیے؟ امن و امان اور قانون کے لاگو ہونے کی، لہٰذا اس کی طرف آیا جائے۔ ادارے بنے ہوئے ہیں، لہٰذا ادارے کی تائید اگر کی جائے تو ادارے کی تائید غیر جانبدارانہ عمل ہے۔ مثلا کہا جائے کہ عدالتی امور جو ہیں وہ جاری ہوں، مثلا ملک کا دفاع جو ہے فوج اپنے طور پہ بارڈر کے اوپر اپنے وظائف کو انجام دے، اندرونی جو امن و امان ہے وہ پولیس اور اس سے وابستہ جو ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری انجام دیں۔ یہ جو آپس میں جھگڑا اقتدار کے اوپر کر رہے ہیں یہ قانون کی روشنی میں اس کو لے کے آئیں۔ نمبر 3، چونکہ اہل بیت علیہ السلام وہ دین کو راہ حل سمجھتے ہیں اور نظام دین کو حقیقی نظام ہدایت سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارا اگلا جو ہونا چاہیے موقف وہ یہی ہے کہ ان سب مسائل کا حل کیا ہے؟ وہ نظام الہی ہے۔ نظام الہی سیاسی طور پہ کیا ہے؟ وہ نظام امامت ہے۔ آج کے دور میں نظام امامت کیسے ہو سکتا ہے؟ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نیابت میں ہو سکتا ہے۔ لہذا بات جب ہم کریں، اگرچہ عملی طور پہ ممکن ہے کہ بات نہیں سنی جائے گی، عملی طور پہ یہ ابھی ہدف بہت آگے ہے، لیکن بات تو حق بیان کرے گا۔ مثلا اگر تمام کا تمام معاشرہ مشرکین کا ہے اور کوئی بھی حجت الہی کی نہیں سنتا، تب بھی نوح علیہ السلام یہی کہتے تھے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ تم مت عبادت کرو کسی کی۔ وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام یہ نہیں کہتے تھے میری بات ماننی کس نے ہے، میں کہتا رہتا ہوں یہ لوگ تو سنتے نہیں ہیں۔ یہ گلا تھا ان کا حضرت نوح علیہ السلام کا کہ انی دعوت قومی قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، حضرت سورہ نوح میں ہے کہ میں نے دن رات اپنے رب اپنی قوم کو پکارا ہے اور بلایا ہے حق کی جانب، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جتنا ان کو حق کی جانب بلایا اتنا انہوں نے فرار کیا۔ اب اس فرار میں حضرت نوح علیہ السلام اپنا موقف تبدیل نہیں کر لیں گے، ادھر کے جو وڈیرے اور چودھری بیٹھے ہوئے ہیں ان سے الیکس کر کے اپنی ایک سیاسی پارٹی بنا کے ان کے مددگار بن کے ان کی توجیہات پیش نہیں کرنے لگ گئے حضرت نوح علیہ السلام۔ سیرت نوح علیہ السلام کیا تھی؟ انہوں نے بار بار بیان کیا کہ میں ان لوگوں کو بلاتا رہا، میں نے اعلانیہ بھی انہیں بلایا، پوشیدہ بھی انہیں بلایا اور کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں تم اپنے رب کو سے استغفار کرو، وہ غفار ہے رب، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ ہم کہنے کے طور پہ، اب حضرت نوح علیہ السلام کی چلنی تو نیچے نہیں ہے، سب کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے مطابق جو ہے وہ معاشرہ بھی نہیں ڈھل رہا، وہ تو سارے فرار کر رہے ہیں، واضح ہے، معلوم ہے۔ لیکن اس مورد میں کیا حق بات بنتی تھی کہ آپ حق بات کو بیان کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ قانون جو راہ حل ہے قانون کا، وہ راہ حل قانون کا وہ قانون الہی ہے۔ جو کرپٹ لوگ ہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو، جو بھی کرپٹ ہے وہ سزا اسے ملنی چاہیے،
وہ اگر عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر عالم ہے تو تب بھی اسے سزا ملنی چاہیے، ظلم ختم ہونا چاہیے، تشدد جو بیجا طور پہ غیر قانونی طور پہ کوئی آ کے پولیس کرے، فوج کرے، عدالت کرے، یا کوئی حاکم بدماشی کے طور پہ کرے۔ پاکستان میں تو صورتحال یہ ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں سیاسی، بعض مذہبی جماعتیں، انہوں نے اپنے بدماش باقاعدہ پالے ہوئے ہیں، انہیں سارے لاقانونی اور غیر شرعی اسباب فراہم کرتے ہیں تاکہ جب وہ احتجاج کی کال کریں تو انہوں نے توڑ پھوڑ کرنی ہے، وہ بھی لوگوں کا نقصان پہنچانا۔ اب چونکہ یہ غیر رسمی طور پہ ہیں اور ہیں بھی آوارہ قسم کے لوگ، تو کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ یہ تو اس مذہبی سیاسی گروہ کا حصہ ہے۔ پاکستان میں تو اس حد تک یہ سیاسی جو ہے ابتری اور تنزلی اور پستی پائی جاتی ہے۔ لہذا اس مورد میں ہمارا جو وظیفہ بنتا ہے وہ امام علی علیہ السلام والا وظیفہ بنتا ہے کہ نہ دائیں طرف کی پارٹی کا حصہ بنے نہ بائیں طرف کی پارٹی کا حصہ بنے، کوشش کریں کہ امن و امان، اول امن و امان معاشرے میں بحال ہو، یعنی مسلمان کی جان، مال، عزت، ناموس وہ محفوظ ہو اول۔ جب یہ محفوظی کی طرف آ جائے اور یہ تحفظ پا جائے تو اب لوگوں کو ہدایت کرے، رہنمائی کرے، یعنی لوگوں کو شعور دیں کہ دیکھو کہ اللہ کا حاکم کون ہے، اس میں کیا صفات ہونی چاہیے، اس طرف لے کے آئے لوگوں کو کہ دیکھو اللہ کے قانون کے تابع چلنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا یہ جو حالات ہمارے پاس بنتے ہیں اس میں اول درجے میں ہمیں فساد سے باہر نکلنا ہے۔ نمبر 2، اگر ہم نے کسی کو راہ حل کے طور پہ پیش کرنا ہے تو باعنوان ایک مکتب اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہونے کے ہمارے اوپر لازم بنتا ہے کہ ہمارا موقف کیا ہو۔ ہمارا موقف ہو کہ حل تو واضح طور پہ نظام دین میں ہے، البتہ کیا نظام دین کے مطابق ظالم کو فوراً سزا دی جائے، نہ کہ اس کو جیل میں تھوڑی دیر ڈال کے پھر باہر کے ملک بھیج دیا جائے، وہ 4-5 سال عیاشی کر کے آئے اور وہ جوانوں سے بھی زیادہ آپ کو مثلاً صحت مند لگے۔ جیسے پاکستان میں وہ انگلینڈ میں ایک عمر گزار کے آتے ہیں نا، ان کے سر کے بال نہیں تھے تو اگاتے ہیں، اور جو جوان تھے وہ بیچارے مر گئے ہوتے ہیں اور یہ بوڑھے ہو کے بھی ابھی تک نہیں مرے ہوتے۔ تو یہ نہیں ہے کہ پھانسی کی ویسے انہوں نے سزائیں دے دی، اتنی قید کی عمر کی سزائیں انہوں نے سنا دی، اور عملاً جیلوں میں بھی عیاشی، اس کے بعد غیر ملکی دورے، اور اس کے بعد سمجھوتے کے بعد پورے ملک کے اوپر بے وقوف عوام کو بنا کے دوبارہ سے حاکمیت۔ لہٰذا یہ حل نہیں ہے، جتنے بھی بہانے بنا کے لے آئیں، کوئی ہمارے پاس دینی شرعی جواز نہیں آ جاتا کہ ان کی تائید کرنے لگ جائیں۔ ان کے چہرے پہچانے گئے ہیں، ان کے مجرمانہ اعمال آشکار ہیں پوری رعایا کے سامنے، ان کے جو استعماری قوتوں اور سازشی عناصر کے ساتھ سمجھوتے ہیں وہ سب کے سامنے آشکار ہیں، اس کے باوجود تائید، تو یہ بہت تعجب آور ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں بقیہ امام علی علیہ السلام کے موارد اختلاف اور اس کی نوعیت کو ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔